15ویں شعبان کو یعنی 15ویں شعبان کی رات کو 4 کام فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ وہ 4 کام تو ایسے ہیں کہ جو لوح محفوظ میں روز ازل سے لکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات کو وہ 4 کام فرشتوں کو لوح محفوظ سے ان کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ 4 کام یہ شعبان سے اگلے شعبان تک کرنا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ تم کو پتہ ہے 15ویں شعبان کی رات میں کیا کیا ہوتا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ چنانچہ آپ نے 4 باتیں فرمائی، دھیان سے سننے کی ہے۔ عموماً ہم لوگ بڑی غفلتوں میں، لاپرواہیوں میں اس رات کو گنوا دیتے ہیں۔ 4 باتیں ایسی ہیں جو بڑی اہم ہیں اور امت کے ہر فرد کے لیے اس کو غور سے سننا اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ 4 باتیں اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ ہوتی ہے، ایک بات یہ لکھی جاتی ہے کہ اس سال اس شعبان سے اگلے شعبان تک کتنے بچے دنیا میں پیدا ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس رات میں یہ بھی حوالے کیا جاتا ہے فرشتے کے کہ اس شعبان سے اگلے شعبان تک کتنے لوگ مرنے والے ہیں۔ گویا اگلے 1 سال میں جتنے لوگ مرنے والے ہوتے ہیں ان کی فہرست فرشتے کے حوالے کی جاتی ہے کہ اس سال فنا کی روح قبض کرنا ہے، نکالنا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا مرنا اس سال متعین ہو گیا، فرشتوں کے حوالے کیا گیا، اور اگر ہم نے اس رات کو غفلتوں میں، لاپرواہیوں میں، لایانی باتوں میں، خرافات میں گزارا تو ہمارا نام لاپرواہی کے ساتھ، غفلتوں کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ فرشتے مردے کی فہرست میں لکھیں گے، جو ہمارے لیے بڑی خطرناک بات ہے۔ اس لیے ہم اگر اس رات کو مغرب بعد سے لے کر کے فجر تک اللہ کی یاد میں، ذکر میں، عبادات میں، تلاوت میں، دعاؤں میں گزاریں گے تو اگر ہمارا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جائے گا تو اس موقع پہ ہم تلاوت میں ہوں گے، ذکر میں ہوں گے اور اللہ کی یاد میں ہوں گے، تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ تو یہ 2 بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ لکھی جاتی ہے اس رات میں اور فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے کہ اس کے آئے اس سال کون کون سا عمل اور کتنا عمل کرے گا۔ اس سال میں جتنے انسان اعمال کرے گا اس اعمال کی فہرست بھی فرشتے کے حوالے کی جاتی ہے کہ فلاں بندہ اس سال یہ عمل کرنے والا ہے۔ نمبر 4، اس سال کس کو کتنی روزی ملے گی، یہ اس بات کو بھی فرشتے کے حوالے کیا جاتا ہے کہ اس سال فلاں کو اتنی روزی ملے گی، اتنی تنگی ہوگی، اور ان باتوں کو بھی فرشتے کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اور یہ 4 باتیں ہم سب کے لیے بڑی اہم ہیں کہ بھائی اس سال کتنے بچے پیدا ہوں گے اور اس سال کتنے لوگوں کو مرنا ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ اور پھر ان کے اعمال کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس 1 سال میں کیا کیا عمل کرنے والے ہیں، اس کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں کرتے ہیں۔ اور پھر کس کو کتنی روزیاں ملیں گی، ان روزی کے فیصلے بھی آج ہی ہوتے ہیں جس روزی روٹی کے لیے ہم در در کی ٹھوکریں بھٹکتے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ اس لیے اس رات میں خاص طور سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا اعلان بھی ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے، حل من مسترزق فارزقہ له، کہ ہے کوئی روزی کا مانگنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں، اس کی مصیبت کو دور کروں۔ یہ اللہ کی طرف سے 15 شعبان کی رات کو مغرب بعد سے ہی لے کر کے آوازیں لگتی ہے، فرشتے آواز لگاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے اوقات کی ترتیب بنا کر کے اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ کی یاد میں، تلاوت میں، ذکر میں اور دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ اور اس رات کے لیے کوئی خاص عمل نہیں ہے، رات کو جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، حیثیت دیا ہے، تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کل ہو کر کے 1 روزہ رکھنا ہے۔ 15ویں شعبان کو یہ بات کرنا ہے اور کل ہو کے 1 روزہ رکھنا ہے۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو روزہ رکھنا جتنا بھی رکھنا رکھ سکتے ہیں، لیکن شعبان کا ہی بول کر کے، شعبان کا کہہ کر کے روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہمارے نبی نے 15 یہ فرمایا، حضرت علی کی روایت ہے کہ صوموا یومہا، کہ رات کو جاگو اور کل کر کے اس کا 1 روزہ رکھو۔ اس لیے
دو اس کا اہتمام کرنا ہے کہ بھائی راتوں کو اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنا ہے، تلاوت میں، ذکر میں اور اللہ کی یاد میں، اور خاص طور سے دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا ہے، تاکہ ہمارے تعلق جو 4 فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے اس حال میں ہو کہ ہم اللہ کی یاد میں ہوں، اللہ کے ذکر میں ہوں اور اللہ کے ساتھ مناجات میں مشغول ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور 15ویں شعبان کی رات کو اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔